بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ذوالفقار علی، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی ملتان بات کر رہا ہوں۔ تو آج میں آپ کو ملتان اور اس کے ارد گرد جو ہے سیلابی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے آج جلال پور پیروالا اور مظفر گڑھ کی طرف میں نے جا کے دیکھا ہے۔ تو ہمارا ایک زرعی فارم ہے جلال پور پیروالا میں، بالکل شہر کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی 300-350 ایکڑ زمین پر اس وقت انڈر فلڈ ہے اور کافی پانی وہاں پہ کھڑا ہے۔ ریسکیو کی ٹیموں نے وہاں پہ کام کر رہی ہیں اور وہاں سے اس علاقے سے بہت زیادہ لوگوں کا انخلاء ہوا ہے، اور ظاہر نظر آ رہا ہے کہ کافی نقصان ہوا ہے زراعت کو بھی اور لوگوں کے رہائشی مکانات کو بھی، اور کچھ جو فیملیز ہیں ان کا جانی نقصان بھی ہے، جانوروں کا بھی نقصان دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہاں پہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے طور پہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ وہاں پہ فراہم کر رہی ہے، جس میں کہ وہاں پہ اس وقت جو بھی جانور آ رہے ہیں اور ہمارے پاس جو چارہ موجود ہے وہ ہم دے رہے ہیں۔ وہاں پہ گریزنگ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پہ جانور کو الاؤ کیا جا رہا ہے۔ ہماری وہاں پہ ہم نے ایک فری کیمپ لگایا ہوا ہے جہاں پہ جانوروں کی بیماری کے لیے ہم نے اپنا جو ایکسپرٹ ہے وہ بٹھایا ہوا ہے، اور وہ ان کو روزانہ ڈیلی کی بنیاد پہ جو بھی جانور کا کوئی ایسا مسئلہ سامنے آتا ہے تو ان کو ویکسین وغیرہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح پبلک ہیلتھ کا بھی ہم نے وہاں پہ اپنا ایکسپرٹ بٹھایا ہوا ہے تاکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں تو اس قسم کی کوئی آبزرویشن آتی ہے تو ہم میڈیکل ٹیم کے ساتھ مل کے، جس میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی ہے یا کسی اور کے ساتھ ہم ٹیم اپ ہو سکیں۔ تو اس وقت ہمارے جو طلباء کی اور فیکلٹی کی ٹیمز ہیں وہ بھی فلاحی کاموں میں ہیں۔ ہمارے کچھ طلباء ان علاقوں سے بھی ہیں جو کہ سیلاب سے متاثرہ ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ٹیم بتائی ہے کہ جانوروں کا جو ایکسپرٹ ہے اس کا ذاتی گھر بھی جو جس گاؤں میں تھا تو وہ سیلاب کی نظر ہو گیا، اس کی اپنی فیملی بھی افیکٹڈ ہے، لیکن وہ سروس دے رہا ہے وہاں پہ جو بھی متاثرہ ہمارے بہن بھائی ہیں جو سیلاب سے متاثر ہیں۔ ہم نے یونیورسٹی نے نہ صرف کہ ابھی ہم جتنا بھی ان کی مدد کر سکیں وہ کر رہے ہیں، ہم اپنا پلان بھی بنا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے فارم کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم اپنے ارد گرد جو ہمارے کسان بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ بیج کے لیے ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کچھ ایسے پروگرام بنا رہے ہیں کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے جب یہ پانی نیچے اترے گا۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں جو طلباء طالبات ان علاقوں سے ہیں جو سیلاب سے متاثرہ ہیں ان کے لیے ہمارا اس وقت ایڈمیشن کا پروسیس چل رہا ہے، ہماری انرولمنٹ کا پروسیس بھی چل رہا ہے، اور اس وقت کلاسز بھی ہماری شروع ہو چکی ہیں۔ تو ہم ان کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ان کی انرولمنٹ اور فیس نہیں ہے ان کے پاس کچھ اور مالی مسائل بھی ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں، اور فیس کا بھی ہم نے ایک میکانزم ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو ڈیلے کر دیں گے، اور اس کو فائنینشیل اسسٹنس کے تحت بھی ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ اس کے پاس اگر فیس نہیں ہے تو اس بنیاد پہ اگر وہ سیلاب متاثرہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو ہم اس کی تعلیم کا حرج نہیں ہونے دیں گے، اسے ہم تعلیم اس کی جاری رکھیں گے، اور اس کے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم انگیج کریں کسی طرح سے مختلف اپنے پیڈ ورک میں، تاکہ اس کو پاکٹ منی بھی ملے اور وہ یہاں پہ رہ سکے۔ اسی طرح ہم ان کے کلاسز کو بھی دیکھیں گے کہ ہم کیسے انہیں کورسز ان کو کیسے مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنا میکانزم جو ہے کچھ ڈیوائس ہو گیا ہے، کچھ جو بھی اپلیکیشنز آ رہی ہیں تو ہم ان کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی فوکس کر رہے ہیں کہ یہ جو سیلاب آیا ہے تو اس سیلاب کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کا کیا ایشو ہوگا، فیوچر کیا ہے۔ ربی سیزن بالکل سر پہ آیا ہوا ہے، تو بظاہر اس وقت جو صورتحال میں نے دیکھی ہے تو اس علاقے میں یا اوور آل جب ہم سیٹلائٹ ڈیٹا کو
دیکھتے ہیں تو 20% کا ڈینٹ زراعت پہ منیمم میں سمجھتا ہوں پڑ چکا ہے، اور یہاں سے جب پانی نکلے گا تو ہمیں ربی سیزن میں کلٹیویٹڈ ایریا ہمارا کم ہو سکتا ہے، کراپ کے اندر چینج ہو سکتی ہے، کراپ شاید گندم نہ لگے۔ گندم ہماری پولیٹیکل کراپ بھی ہے اور فوڈ سیکورٹی کی کراپ ہے، اسٹیپل فوڈ ہے، تو اس کو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہماری غذائی ضرورت جتنی بنتی ہے گندم کی اتنا ایریا پہ ہم کاشت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آلٹرنیٹ گرینز اور آلٹرنیٹ سیزن میں ان کو پروڈیوس کر کے ہم کس طرح سے فوڈ سیکورٹی کو اوورکم کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی یونیورسٹی ڈائلاگ بھی کرے گی اور اس میں اپنے کنٹریبیوشن بھی کرے گی، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، ایکسٹینشن کے ساتھ مل کے، ریسرچ والوں کے ساتھ مل کے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو سب کو فوکس کیا ہوا ہے، تو یونیورسٹی سیلاب کی ساری صورتحال کو بڑا بغور ہم اس کو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنی جو رائے ہے، تجاویز ہیں، وہ ہم ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسکشن میں بھی لا رہے ہیں، اور ہم پلان میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس کو ہم مل کے انشاءاللہ اس صورتحال کے اوپر قابو پائیں گے۔ جزاک اللہ۔